جی بڑی اچھی بات سنائی مولانا اسرار صاحب نے، مدرسے کے استادوں میں سے ہیں کہ پورے دن کا شیڈول انہوں نے بتایا ہے۔ تو آپ جتنے حضرات یہاں موجود ہیں، اور یہ بھی بڑی اچھی بات انہوں نے بتائی کہ خواتین کے لیے جو بچیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں فقہ اور حدیث کی، وہ خواتین کو قرآن حدیث یا فقہی مسائل سے آگاہ کر رہی ہیں۔ تو بہت ہی اچھی بات ہے اگر آپ لوگ ایسا لیکچر اٹینڈ کرتے ہیں تو وہ چیز کاغذ اور قلم لے کر اس کو نوٹ کر لیں، قلم بند کر لیں، کچھ آیات قرآن مجید، کچھ احادیث، جو ضروری باتیں شجرہ عالیہ، ذکر، تلقین، تبلیغ، طریقت کے حوالے سے جو باتیں ہوں وہ آپ نوٹ کر لیں۔ تو یہ آپ کے لیے ایک بہت اچھا ذخیرہ ہوگا، اس کا فائدہ ہوگا۔ تو یہ معمول جاری رہے۔ اور پھر جو انہوں نے بات یہ بتائی کہ جو باہر کام ہو رہے ہیں، جو مہمانوں کی آمد کے حوالے سے، تو وہ آپ دوست اس میں بھی حصہ لے رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ بہت اچھی بات ہے، سعادت ہے، اور اس میں دل و جان سے اس کام میں حصہ لیں۔ اور صفائی کی بات انہوں نے بتائی، جو کہ وہ وضو خانہ ہے، مسجد ہے یا واش روم ہے، ان کی صفائی کا دھیان رکھا جا رہا ہے۔ تو ہم سب اس چیز کا مل جل کر دھیان رکھیں گے۔ کل بھی بات عرض کی گئی تھی، کھانے پینے کی چیزیں ہیں یا اور پہننے اوڑھنے کی چیزیں ہیں، تو ان کے ساتھ جو مختلف قسم کا پیکنگ مٹیریل ہوتا ہے، اس کو ہم صحیح جگہ سے صحیح طریقے سے ٹھکانے لگائیں۔ آپ ادھر ادھر یہ چیزیں گرائیں مت۔ جیسے مسجد سے نکلتے ہیں تو آج نے اس دن بھی دوستوں کو عرض کیا تھا کہ وہاں پلاسٹک کے چھوٹے چھوٹے ریپر، بیگ، یہ وہ نظر آتے ہیں۔ تو اس طرح صفائی ہو کہ یہ پلاسٹک ساری کہیں بھی نظر نہ آئے اور صفائی بہترین ہو۔ اور اگر گنجائش ہے، اسرار صاحب کو عرض کی جا رہی ہے، جو انتظامیہ کمیٹی ہے، گنجائش ہے تو ہلکا سا چھڑکا پانی کا ہوتا رہے تاکہ مٹی دھول کم اڑے۔ آپ اور ہم سب اپنی صحت کا بھی دھیان رکھیں۔ موسم کبھی سرد ہو جاتا ہے تو پوری طرح سے جسم کو محفوظ رکھیں۔ ہر ایک کی طبیعت مختلف ہے، تو ایسا نہ ہو کہ کوئی خدا نخواستہ کوئی علیل یا بیمار ہو جائے۔ اللہ نہ کرے کسی کو تکلیف ہے تو یہاں ڈاکٹر حضرات موجود ہونے چاہیے جو اس دوست کی تیمارداری، خدمت یا علاج معالجے کے حوالے سے اس کو رہنمائی دے سکے۔ جی تو اور باقی یہ ہے کہ امید ہے خواتین کی طرف، چونکہ سردی ہو جاتی ہے رات کو، کچھ ایک پنڈال ایک کنات لگائی گئی تھی، یا آپ ہیں، نذیر صاحب ہیں اور دوست ہیں، تو اندر چیک کریں، پر معلوم ہوا ہے کہ اور بھی مسافر خواتین آئی ہوئی ہیں، جگہ کی قلت ہے۔ تو جتنے بھی آئی ہوئی ہیں تو ان کے لیے سردی سے بچنے کا معقول بندوبست ہو۔ کوئی پنڈال لگانا ہے تو وہ لگا دیا جائے، اور پھر ان میں روشنی کا بندوبست ہو کہ وہاں اندھیرا نہ ہو۔ کچھ بڑے عمر کے لوگ ہوتے ہیں تو ان کو چلنے پھرنے میں دشواری ہوتی ہے۔ اور پھر یہ بات بھی عرض کی جاتی ہے کہ آج کے دور میں جو سب سے انمول چیزیں ہیں اور قیمتی چیزیں ہیں، آج اس کو تو دل چاہ رہا تھا آپ سے سوال کیا جائے، لیکن اس کو رہنے دیتے ہیں۔ جو انمول چیزیں ہیں جن کی بے حد اہمیت ہے، ان میں سے ایک پانی ہے۔ اور پانی اتنا اعلیٰ اور ضروری ایک چیز ہے جس کے بغیر انسانی زندگی کا تصور ہی محال ہے۔ آپ سنتے ہیں سائنٹسٹ جو دیگر سیاروں پر چلے جاتے ہیں اور پھر وہاں جا کر کہتے ہیں کہ بھائی وہاں ہم پانی دیکھ رہے ہیں کہ پانی ہے یا نہیں، کیونکہ پانی کے بغیر وہاں کوئی زندگی کے آثار نہیں ملیں گے۔ تو آپ لوگ وضو بناتے ہیں، عاجز وضو بناتا ہے، آپ وضو بناتے ہیں، تو پانی کا استعمال اس طرح کریں کہ پانی ضائع نہ ہو۔ اور اس میں کوئی آپ کسی کی پرواہ نہ کریں کہ وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو تسلی نہیں ہوتی کہ بھائی صحیح بازو دھلا یا نہیں دھلا۔ آپ ان کی طرح شک و شبہ میں مت پڑیں۔
وضو کریں آرام سے اور پانی قدر ضرورت استعمال کریں، اور اس میں بالکل بھی پانی ضائع نہ ہو۔ پھر کیا ہوتا ہے، پانی جب ہم منہ پر ڈالتے ہیں ایسے ڈالتے ہیں کہ وہ چھینٹیں ہر طرف پھیلتی ہیں، بازو پر ڈالتے ہیں چھینٹیں ہر طرف پھیلتے ہیں، پھر وہ فرش گیلا ہو جاتا ہے۔ یہ چیز ذہن میں رکھیے گا۔ پھر وہ لوگ آتے ہیں وہاں، کچھ کمزور ہوتے ہیں، کچھ بڑی عمر کے ہوتے ہیں، کوئی بھی وہاں پھسل سکتا ہے۔ تو وضو اس طرح بنائیں کہ چھینٹیں نہ اڑیں، پانی نہ پھیلے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کو چوٹ نہ آئے، کوئی پھسلے نہیں، اور جو لوگ وہاں موجود ہیں وہ محبت پیار سے ان لوگوں کو اس حوالے سے آگاہی بھی دیں کہ بھائی پانی ضائع نہ کریں۔ وہ کہتے ہیں ایک شخص تھا، وہ کسی مٹکے سے پانی نکال رہا تھا، اس نے پورا گلاس بھرا اور گلاس بھر کے 2-3 گھونٹ لیے اور باقی پانی گرا دیا۔ ہم کرتے ہیں اسے، باقی پانی زمین پر گرا دیا۔ وہاں کوئی اہل دل بیٹھا ہوا تھا، دل والا بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے یہ ماجرا دیکھا تو وہ بے ہوش ہو گیا، وہ گر پڑا۔ لوگوں نے کہا کہ اس درویش کو کیا ہوا؟ اس کے ہاتھ پاؤں ملتے رہے اور بڑی مشکل سے جب ہوش میں آیا انہوں نے کہا طبیعت ٹھیک ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی بیماری ہے، یہ بے ہوشی کیوں ہوئی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے ابھی یہاں ایک دوست کو دیکھا جس نے پانی کے لیے پورا گلاس بھرا، 2 گھونٹ لیے، باقی پانی گرا دیا۔ تو میرے دل میں یہ خوف پیدا ہوا کہ یہ نعمت اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی ہے، پانی اتنی بڑی نعمت ہے، ہم اس کی بے قدری ہو رہی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت چھین لی تو ہم انسانوں کا کیا ہوگا؟ تو اس وجہ سے مجھے اتنی دل میں خشیت اور خوف اور فکر پیدا ہوئی کہ میں بالکل حواس کھو بیٹھا۔ آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ تو دوستو براہ کرم پانی کا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ پر اتنا ہی بوجھ ہے جتنی آپ کی استطاعت ہے۔ کسی مفتی ملا مولوی کا اگر حساب کتاب بڑا ہے، گہرا ہے، تو وہ جانے، اس کا کام جانے۔ اس کو تسلی نہیں ہو رہی اس ملا مولوی مفتی کو، اس کو رہنے دیں اپنی جگہ پر۔ آپ اپنی تسلی سے جو آپ کا فہم ہے، عقل ہے، سمجھ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو سمجھ عطا کی ہے۔ بلکہ بڑے بڑے مفتیوں کو معذرت سے عقل سے پیدل پایا ہے، وہ سوچ فکر سے پیدل پایا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ جو سوچ سمجھ سے کام نہیں لیتے ہم ان کے پیچھے چلیں، جبکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عقل سے کام افلا تعقلون، عقل سے کیوں نہیں کام لیتے ہو؟ تو اس لیے دوستو آپ سے گزارش ہے کہ پانی کا دھیان رکھیں۔ آج کی اس محفل کی جو باتیں ہیں ان میں ایک مسجد کی بات ہوئی تھی، مساجد میں ایسا ماحول ہو کہ وہ انتشار کا، اختلاف کا، کشمکش کا ماحول نہ بنے۔ وہاں ایسا ماحول ہو جہاں پہنچ کر آدمی اللہ کا ذکر کرے اور دل کو سکون ملے۔ تو عموماً یہ پھر وہ تنخواہوں پر لڑائی ہو رہی ہوتی ہے اور چیزوں پر لڑائی ہو رہی ہوتی ہے۔ اس لیے عاجز عرض کر رہا تھا اگر دوست مسجد بناتے ہیں تو پہلے مسجد کو چلائیں گے کیسے، وہ طریقہ کار سوچیں اور اس طریقہ کار کے مطابق عمل کریں۔ پھر دوسری بات پانی کی ہوئی کہ ہم سب پانی کا استعمال قدر ضرورت کریں، اور پھر تیسری بات ہوئی کہ یہ پلاسٹک جو ہے نا ہماری زندگی میں بہت داخل ہو گئی ہے، اور پلاسٹک کی چیزیں ہمارے ہر چیز کے ساتھ لپٹی ہوئی ہوتی ہیں، پھر ہم اس کو پھینکتے ہیں، پھر اس سے نا صفائی جو ہے وہ جاتی رہتی ہے۔ جہاں بھی کوئی پلاسٹک نظر آئے اس کو نکالیں، اس کو کسی صحیح جگہ پر پہنچائیں تاکہ یہ جو کہتے ریسائیکل، اس کو دوبارہ استعمال ہو۔ تو اس لیے آپ ان چیزوں کا دھیان رکھیں گے تو انشاءاللہ جو اس کے باقی دن ہیں اس میں یہ سارا ماحول اچھا رہے گا۔ اور پھر درختوں کی بات ہوئی تھی کہ وہ درخت لگائیں اور اس کو پانی دیں، پھر اس کے نیچے بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو زمین آسمان کے بیچ جو بھی چیز میں نے پیدا کی ہے وہ میرا ذکر کرتی ہے۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ
جو درخت کا پتا ہے وہ بھی ایک ایک پتا ذکر کرتا ہے. تو وہ جہاں آپ اس درخت کے سائے میں بیٹھ کر ذکر کریں گے، وہ درخت تو پہلے ہی ذکر کر رہا ہے، آپ بھی اس کے ساتھ شامل ہو جائیں گے. کچھ لمحے وہاں بیٹھ جائیں سکون، اپنے دل کے سکون کے لیے. آج کل ہم اپنے دل کے سکون کو اہمیت نہیں دیتے، بس وہ ہم اس دوڑ میں لگے ہوئے ہیں کہ ہمیں اور چیزیں ملیں، اور پیسے ملیں، اور کپڑے ملیں. پھر آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، پھر مقابلہ آرائی ہوتی ہے. بھائی اس کی تصویر کو اتنے لوگوں نے پسند کیا، اس کے پوسٹ کو اتنے لوگوں نے پسند کیا، پھر اس دوڑ میں ہم شامل ہو جاتے ہیں. اب فائدہ نقصان آپ خود سمجھ سکتے ہیں، لیکن اپنی تسلی اور سکون اور آرام کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا. ہم تھوڑی دیر مراقبہ کے لیے بیٹھتے ہیں تو اس میں بھی یہی چیز ہوتی ہے کہ کتنی لمحوں کے لیے ہم یکسو ہو پاتے ہیں مراقبہ میں. یہ مراقبہ جو ہوتا ہے وہ ہمارے باطنی روحانی اطمینان کے لیے ہوتا ہے کہ یہ خاص ٹائم ہم نکالتے ہیں اپنے روح اور قلب کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے ذکر سے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میرے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. تو آپ سے سوال ہے، میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ چند لمحے 5-7 منٹ جب مراقبہ کرتے ہیں، کیا واقعی ہم دنیا و ما فیہا کے فکرات کو چھوڑ کر اللہ کی یاد میں اور اپنے دل کے سکون کے لیے گم ہو جاتے ہیں، یا وہاں بھی ہم کسی کی فکر میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، کسی کی یاد میں تڑپ رہے ہوتے ہیں، کسی لالچ میں، کسی دنیاوی رنگینی میں گم ہوتے ہیں؟ پھر یہ کیا مراقبہ ہوا؟ پھر کیا مراقبہ ہوا؟ پھر تو یہ صرف نقالی ہوئی اور کچھ بھی نہیں. تو تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کرتے ہیں، علم شریف پڑھیں. اور جو نئے لوگ آئے ہیں ان سب کو اجازت ہے، یہاں دل ہے، ان سب کو اجازت ہے، یہ دل ہے، دل میں ذکر کریں کہ دل آپ کا بول رہا ہے اللہ.